السلام علیکم۔ میں ہوں سائمہ بدر اور آپ سن رہے ہیں گفتگوئے دل۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے لفظ کی جو بظاہر چھوٹا ہے مگر اپنے اندر پوری زندگی کا فلسفہ سموئے ہوئے ہیں۔ صبر۔ صبر ایک ایسا لفظ جسے ہم اکثر صرف انتظار کے معنی میں لیتے ہیں، مگر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ صبر صرف انتظار نہیں بلکہ شعور، استقامت، برداشت اور اللہ پر کامل بھروسے کا نام ہے۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب انسان کی ساری دعائیں خاموش محسوس ہوتی ہیں، جب محنت کے باوجود نتائج نظر نہیں آتے، جب بیماری، تنہائی یا محرومی انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہے، اور انہی لمحوں میں صبر کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو صرف اجر ملے گا، بلکہ فرمایا میں ان کے ساتھ ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اکثر چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات فوراً ختم ہو جائیں، مگر کبھی کبھی اللہ مشکل کو فوراً ختم نہیں کرتے، وہ ہمیں اس مشکل کے ذریعے مضبوط بناتے ہیں۔ جیسے بارش درخت کی جڑوں کو گہرا کرتی ہے، ویسے ہی آزمائش انسان کی روح کو مضبوط کرتی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان درد محسوس نہ کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کی جدائی میں آنسو بہائے تھے، مگر انہوں نے شکوہ لوگوں سے نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا فصبر جمیل، بس خوبصورت صبر ہی بہتر ہے۔ خوبصورت صبر کیا ہے؟ وہ صبر جس میں دل زخمی ہو مگر زبان ناشکری سے محفوظ رہے۔ وہ صبر جس میں انسان ٹوٹ رہا ہو مگر امید کا دامن نہ چھوڑے۔ وہ صبر جس میں انسان رک جائے مگر ہار نہ مانے۔ زندگی کے ہر شعبے میں صبر کی ضرورت ہے۔ رشتوں میں صبر، اولاد کی تربیت میں صبر، اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے صبر، اور سب سے بڑھ کر اپنے نفس کے خلاف صبر، کیونکہ بعض اوقات سب سے مشکل جنگ دنیا سے نہیں، اپنے اندر کے شور سے ہوتی ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر چیز فوری چاہیے، فوری کامیابی، فوری خوشی، فوری جواب، مگر قدرت کے نظام میں سب کچھ اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ بیج آج بویا جائے تو کل درخت نہیں بنتا، اسے مٹی میں رہنا پڑتا ہے، اندھیرے برداشت کرنے پڑتے ہیں، موسموں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ سایہ دینے والا درخت بنتا ہے۔ انسان بھی ایسا ہی ہے، کچھ دعائیں فوراً پوری ہو جاتی ہیں، کچھ دعاؤں کے لیے اللہ ہمیں تیار کرتا ہے، اور کچھ دعاؤں کے بدلے وہ ہمیں کچھ اور بہتر عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی آزمائش ہے، کوئی انتظار ہے، کوئی محرومی ہے، تو شاید یہ آپ کی کہانی کا اختتام نہیں، شاید یہ وہ باب ہے جہاں اللہ آپ کو اندر سے مضبوط بنا رہا ہے۔ یاد رکھیے، صبر کرنے والا انسان وقت کے سامنے نہیں ہارتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وقت بدلتا ہے،
اور اللہ کی رحمت ہر اندھیرے کے بعد روشنی لاتی ہے۔ آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک سوال آپ کے لیے۔ کیا آپ اپنی زندگی کی کسی آزمائش کو صرف تکلیف سمجھتے ہیں، یا اسے اللہ کی تربیت کا حصہ بھی دیکھ سکتے ہیں؟ اپنے خیالات ضرور شیئر کیجیے۔ میں ہوں سائمہ بدر، اور آپ سن رہے تھے گفتگوئے دل۔ اگلے ایپیسوڈ تک اپنے دل کو امید، دعا اور صبر سے روشن رکھیے۔ اللہ حافظ۔